باطنی طور پر ہمیں بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے، وباؤں سے بچانے کے لیے، جنات کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے اللہ نے اولیاء کرام کے آستانے چوکیوں کی شکل میں مقرر فرمایا، اور ان کا بڑا انعام ہے، بڑا بڑکپن ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مٹی کا ڈھیر ہے پھر بھی کرم فرماتے ہیں، نادان ہے، پھر بھی اپنی نگاہ حساب میں رکھتے ہیں، بڑے نوازنے والے، بڑے بدتمیز قسم کے لوگ جہاں تہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جلال میں نہیں آتے، سمجھتے ہیں کہ نادان ہے، بچپن ہے، بچکانا پن ہے، جہالت ہے، کچا علم ہے، بچا لیتے ہیں، اور انہی آستانوں کی بدولت ہم محفوظ ہیں۔ یہ جو کتب ہوتے ہیں، ہم سنتے ہو گئے کہ یہاں کی کتب، وہاں کی کتب، حمید الدین ناگوری دلی کے تھے، تربیت کرنے کے بعد دلی بھیجنا چاہیے تھا، کیوں ناگور دیا گیا؟ وجہ ہے۔ اور ان تمام بادشاہوں کی ایک بیٹھک ہوتی ہے رات کے پچھلے پہر میں غریب نواز کے آستانے پر، بھارت کے لہٰذا اگر کوئی چاہے کہ دعائیں قبول ہو تو رات کے پچھلے پہر بغیر جھمیلے بازیوں کے تنہائیوں میں غریب نواز کے یہاں حاضری دے۔ اتنے بڑے بڑے بادشاہ اور اتنے زبردست اولیاء کرام رہتے ہیں کہ ان بڑوں کی بارگاہ میں ان جیسے نانجاروں کا کام یہی بن جاتا ہے۔ اور ان اولیاء کرام کے آستانوں پر جو حاضری ہوتی ہے، اس حاضری کا مین مقصد صرف چھوٹی موٹے مطالبات نہیں ہونے چاہیے کہ میرا یہ کام اٹکا ہوا یہ ہو جائے، یا یہ مصیبت میں، اس مصیبت میں پھنسا ہوا نکل جاؤں۔ اصل مسئلہ طریقت کا یہ ہے، اور معرفت کی بات یہ ہے، اولیاء کرام کے آستانوں پر صرف اس لیے آئے کہ حضور غلام کو حاضری بجا لانے کے لیے آیا ہوں، چہرہ نوٹ کروانے کے لیے آیا ہوں کہ آقا کو چہرہ دکھا، صرف توجہ طلب کرنی چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب بھی کسی آستانے پہ جائیں، یہ ایک بات ضروری بات بتا رہا ہوں، ہم سب کو اپنے اندر اس بات کی اصلاح کرنی چاہیے، جب بھی کسی ولی اللہ کے آستانے پہ جائیں تو صرف آستانے کی حاضری، اجمیر حاضری آنا ساگر کے لیے اور تارا گڑھ کے لیے نہیں، صرف غریب نواز ایسی حاضری ہو۔ اور جب روانہ ہو گھر سے، تو روانہ ہونے سے پہلے چند رکعت نماز نفل پڑھ کے جائیں، حضور غلام حاضر ہونا چاہتا ہے، تحفہ پہلے پیش کرتا ہے۔ اس پورے راستے میں ان کی نگاہ میں مجھے بھی کچھ ہفتوں پہلے ایک اللہ والا نیک بندہ ملا، اللہ نے اسے نواز رکھا ہے، اس نے بتلایا کہ میں غریب نواز کے آستانے پہ جاتا ہوں تو پہلے نفل پڑھ کے جاتا ہوں، پورا راستہ ذکر کرتے ہوئے جاتا ہوں۔ ایک بار میں بس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک خوبصورت لڑکی پر میری نظر پڑی، دوبارہ نظر پڑ گئی، مجھے زبردست تھپڑ لگا اور آواز آئی ہمارے آستانے پہ آتے ہوئے یہ بے اٹھ۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، شکلوں پہ نہیں لکھا ہوتا کہ کون کیسا ہے، آج بھی بہت سارے لوگ، اور سب سے زیادہ نوازنے والے اللہ کے محبوبوں کے آستانے ہوتے ہیں۔